میجر رشید احمد نے ایک واقعہ سنایا تھا 79-80 کی بات ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جی کی جب لینے کی باری تھی تو آ جاتے تھے، اب دینے کی باری ہے تو آتے نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نہیں جاتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیخ نے سالک المجذوبی تک مراقبات کرائے تھے، حضرت علی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس سے آگے پہلے عرش تک حضرت شاہ صاحب زندہ شاہ بلاول شریف والوں نے حضرت کو توجہ دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، لیکن یہ روحانی سلسلہ تھا، اس کے لیے مزار پر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ روحانی طور پر من جانب اللہ ایک نظام ہے، وہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت کو توجہ دی، حالانکہ آپ کبھی بغداد نہیں گئے۔ تو اس کے بعد پھر جب جہاں تک ان کے منازل تھے، جب وہاں سے آگے گزرے تو پھر آپ کو براہ راست بارگاہ نبوی سے توجہ نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ تربیت تھا جو میرے پاس امانت ہے، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ یہ چیزیں تاریخی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی کام آتی ہیں۔ تو ان سب حضرات کا حضرت بہت احترام فرمایا کرتے تھے، جو احترام ایک استاد یا شیخ کا ہونا چاہیے۔ لیکن سب نے اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کیا، اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام رضا تک نہیں تھے، بلکہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو 7ویں عرش میں ان کا وصال ہوا، اور ہم اثر تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو حضرت معین الدین اجمیری فرمایا کرتے تھے کہ محنتیں ہم نے کی، غوثیت بہاؤالدین کو مل گئی۔ تو یہ منازل اور چیز ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منازل عالم امر میں تھے، اور میرا خیال ہے جتنے غوث ہمارے علم میں آئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن کچھ جو اس سرزمین پر ہیں تو تقریباً ان سے واقفیت ہے الحمدللہ۔ تو یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ 1450 سال میں میرا خیال ہے 14-15 بندے برے صغیر میں ایسے ہیں جن کو غوثیت نصیب ہوئی، 4-5 ان میں سے ہمارے قریب ہیں۔ تو ان 14-15 میں غوث بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور منازل کے اعتبار سے آپ کے منازل سب سے کم ہیں۔ تو یہ مرید تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو ایک دن انہوں نے جذب میں آ کر شیخ نے پوچھ لیا کہ بہاؤالدین چے میں خواہی، فرمایا حضرت مجھے غوثیت مل جائے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد غوثیت بہاؤالدین زکریا کو مل گئی۔ منازل کے اعتبار سے وہ 7ویں عرش میں تھے، اور اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے منازل عالم امر میں تھے، مثلا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ برزخ میں فرمایا کرتے تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کی عطا ہے، محنتیں ہم نے کی، منازل ہمارے پاس تھے، غوثیت بہاؤالدین کو مل گئی، یہ اس کی عطا ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ تو منازل الگ چیز ہے، منصب الگ ہے۔
جیسے بندہ ایک پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو اب تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بہت آ گیا، تو ہو سکتا ہے ایک عام بی اے بندہ جو ہے وہ منسٹر ہو یا گورنر لگا ہوا ہو، تو منسٹر ہونا یا گورنر ہونا ایک عہدہ ہے، اور بی اے ہونا، ایم اے ہونا، پی ایچ ڈی ہونا یہ ایک تعلیمی رتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کی تعلیم زیادہ ہو، دوسرے کی اس جتنی نہ ہو، لیکن اس کے پاس عہدہ اس سے بڑا ہو۔ ایک عام بی اے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور پی ایچ ڈی کالجوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں پروفیسر کی حیثیت سے۔ تو اس طرح منازل جو ہیں یہ ایک مرتبہ جس طرح تعلیم ہے اس طرح کا ہے، مناصب جو ہیں یہ عہدے ہیں۔ اب اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ منازل کو اعلیٰ عہدے ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا پر ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے عطا کر دے، تو یہ اس کی اپنی عطا ہے۔ حضرت جی میرے خیال کو ایک آدھ یا دو بار اتفاق ہوا ہو کہ ملتان ایک دو بار تشریف لے گئے، کئی دفعہ ملتان تو بہت دفعہ تشریف لے کے، لیکن ایک آدھ یا دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ کے مزار پر بھی تشریف لے گئے۔ تو روئے یا نہ روئے یا کیوں روئے یہ باطنی کیفیات ہوتی ہیں، محسوسات ہوتی ہیں، کسی کیفیت میں رقت طاری ہو جاتی ہے، کسی میں بشاشت آ جاتی ہے، تو ان کی تعیین نہیں کی جا سکتی۔ یہ ظاہری اسباب سے رونا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز گم گئی تو بندہ رو رہا ہے، یا کسی نے مارا تو رو رہا ہے، یا کوئی تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے۔ باطنی کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ ہر بندے کی اپنی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دنیا کی چیزوں پہ رو دیتے ہیں، بعض دنیا کی چیزوں پہ بڑے خوش ہو، کوئی مل گئی بہت خوش ہو جاتے ہیں، کوئی کھو گئی تو آزردہ ہو جاتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں۔ تو روحانیت میں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ کیفیات ایک جذب کی صورت میں وارد ہو جاتی ہیں، اور شاید کوئی بندہ ایسا ہو جس پر کبھی بھی جذب نہ آیا ہو۔ بعض پر تو ہمہ وقت طاری ہو جاتا ہے تو انہیں مجذوب کہتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن تمام اہل اللہ پر کسی نہ کسی لمحے کوئی کیفیت جذب کی طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں پوری امت میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں جن پر کبھی جذب کی کیفیت نہیں آئی۔ سب سے بڑا حادثہ جو صحابہ کرام کو پیش آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کا تھا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جسے صرف صحابہ کرام نے ہی محسوس کیا، انہی کا حق تھا، اور وہی بتا سکتے ہیں۔ ہم میں نہ وہ جرت، نہ ہم میں وہ محبت، نہ ہم میں وہ جذبات ہو نہیں سکتے، غیر صحابی میں صحابی کے جذبات ہو نہیں سکتے، تو نہ ہم میں ہجر و وصال کی وہ سمجھنے کی صلاحیت۔ لیکن جب وصال مبارک ہوا اور مسجد نبوی میں خبر ہوئی کہ حضور نبی کے وسلم کا وصال ہو گیا ہے، کچھ جو لوگ آنسو بہانے لگے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، خبردار کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا سر اڑا دوں گا۔ یہ کیفیت جذب کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، مجھے یاد نہیں آ رہی، محمد الا رسول قد خلت۔ نہیں یہ نہیں، ہاں جی، افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ
حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے اور آنسو زارو قطار رواں ہو گئے، فرمایا کرتے تھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے سنی ہی نہ ہو، مجھے اس طرح یاد نہیں۔ تو وہ چند لمحے جو تھے وہ جذب کے تھے، اور اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ آ سکتے ہیں تو پھر امت میں دوسرا کون ہوگا۔ تو اہل اللہ پہ کبھی کبھی جو بڑے باہوش، بڑے صحیح حواس میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی لمحہ ان پہ بھی آ جاتا ہے، مسلسل نہیں ہوتا یا مستقل نہیں ہوتا، لیکن کوئی لمحہ جذب کا ان پہ بھی آ جاتا ہے، کبھی رونا نکل جاتا ہے، کبھی آنسو نکل جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں قلبی جو وارد ہوتی ہیں۔ پھر یہ رشتے جو روحانی ہوتے ہیں اور قلب کے ہوتے ہیں، یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہمارا اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ جسمانی اور نسبی رشتہ ہے، دوستوں اور متعلقین اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہمارا ذہنی ایک تعلق ہے۔ وہ جسمانی رشتے جتنا مضبوط نہیں ہے، کسی وقت ختم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایک نسبی رشتہ ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ لیکن ایک قلبی رشتہ ہوتا ہے، جیسے کوئی کافر خاندان سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ جسمانی رشتے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کا قلبی اور ایمانی رشتہ ہوتا ہے جو اس کو نسبی رشتے سے بھی الگ کر دیتے اور اس کی اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو قلبی رشتے ہوتے ہیں مشائخ کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ اور ہم عصر کے ساتھ اور طالبوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ان کی نوعیت عجیب ہوتی ہے۔ یہ بڑے نازک بھی ہوتے ہیں اور بے انتہا مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں چھوٹی سی بات پر بال آ سکتا ہے، لیکن اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر بندہ خود غلطی نہ کرے تو کوئی دوسرا ان کو توڑ نہیں سکتا، اور خود غلطی کرے تو چھوٹی سی غلطی پہ بھی بال آ سکتا ہے۔ یہ نازک بھی بہت ہوتے ہیں، جو چیزیں نازک ہوتی ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی، اور جو مضبوط ہوتی ہیں وہ نازک نہیں ہوتی۔ تو ان رشتوں میں یہ کمال ہے کہ یہ بے حد مضبوط بھی ہیں اور بڑے نازک بھی ہیں۔ ان کی احتیاط بھی بہت رکھنا پڑتی ہے، اور انہیں موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ موت سارے رشتے توڑ دے گی، کوئی کسی کا نہ بیٹا بنے گا، نہ کسی کو باپ سمجھے گا، نہ کوئی بھائی بھائی کو سمجھے گا۔ پہچان رہے ہوں گے میدان حشر میں، باپ کو سمجھ ہوگی یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتہ ہوگا یہ باپ، جسے دنیا میں دیکھا ہے جانتا ہے اسے حشر کے میدان میں بھی پہچانے گا، لیکن کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سوائے اس رشتے کے جو دینی ہے، قلبی ہے۔ اس رشتے میں ایک دوسرے کی فکر بھی ہوگی، شفاعت بھی کریں گے، جو بچ جائے گا وہ دوسرے کے لیے بھی کوشش کرے گا، ایک درد بھی ہوگا، ایک محبت بھی ہوگی، ایک دوسرے کی خبر بھی کریں گے۔ اتنے مضبوط ہیں کہ موت جو سارے رشتے توڑ دیتی ہے، اس رشتے کو جو قلبی ہے اور دینی ہے، روحانی ہے، اس کو موت بھی نہیں توڑ سکتی، یہ میدان حشر میں بھی قائم رہے گا۔ تو باقی یہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ ہم یہاں تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، حضرت جی بھی ساتھی بھی، تو راجہ محمد یوسف مرحوم تھے، ان کے عزیز ملتان ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ملتان جانا ہے، تو حضرت جی سے انہوں نے اجازت لی،
حضرت کا قیام غالباً وہاں 3 دن کا تھا لنگر مخدوم. تو راجہ یوسف صاحب نے اجازت دی تو مجھے بھی کہا تم بھی ساتھ چلو. غالباً بھائی خدا بخش بھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، جا کر ہو. تو ہم انہیں سرگودا سے ٹرین پکڑی اور ملتان چلے گئے. رات کو وہاں پہنچے تو کام تو ان کا تھا، ہم تو ویسے ساتھ چلے گئے. وہاں گئے تو میں نے کہا چلو غوث صاحب کی زیارت کر لیں اور حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کر لیں. یہ ان کے پوتے تھے اور اپنے وقت کے کتب تھے، منازل بالا میں تھے. تو 2 بڑے عجب تماشے ہوئے. ہم حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو راجہ یوسف مرحوم کے بھی مشاہدات بہت اچھے تھے. تو مزار شریف کے بعد اسی روضے کے اندر ایک ہاتھا بنا ہوا ہے، مختلف مشہور لوگوں کی قبریں ہیں. ملتان کا جو بڑا آدمی فوت ہوا وہاں انہوں نے دفن کر دیا. وہ تو اس کے اندر ہیں، چھت کے نیچے ہیں. پھر اندر داخل ہوں تو آگے حضرت رحمۃ اللہ کا مزار ہے اور 2 قبریں ہیں. تو ایک قبر باہر ہے. یہ جو امراء تھے ملتان کے اور رؤساء تھے تو وہ اس وقت یہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ اندر دفن کریں. تو دروازے باہر والے دروازے کے باہر کچھ قبریں ہیں پرانی. تو ہم دروازے پہ پہنچے تو راجہ صاحب نے ایک قبر میں خیال کی اور فوراً آنکھیں کھول دی. کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار یہ کوئی بڑا سخت آدمی ہے. اور میں جیسے جھانکا تو تلوار لے کر میری طرف لپکا. تو میں نے کہا آپ نے اس کے گھر میں کیوں جھانکا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جس کام آئے ہیں، جہاں جا رہے ہیں جائیں، ہر گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم بڑے ہنسا کرتے تھے راجہ صاحب کے ساتھ، چونکہ برزخ میں مزاج وہی رہتا ہے. وہ کسی مجاہد کی قبر تھی، شہید تھا یا اللہ کا مقبول بندہ تھا. انہوں نے اس کی قبر میں جھانکا تو انہوں نے تلوار نکالی. کون ہو تم، کہاں آ رہے؟ حضرت رحمۃ اللہ غوث صاحب کے مزار پر بیٹھے، دعا کی، فاتحہ پڑھا اور وہاں سے فارغ ہو کر ہم حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے. حضرت شاہ صاحب کا، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی بڑا سخت ہے. اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے دھیمے مزاج کے اور حلیم الطبع اور بڑے کریم الطبع ہیں، پیار کرنے والے. اور حضرت رکن عالم نازک مزاج اور ذرا طبیعت کے تیز ہے. تو وہاں ان کے مقبرے میں مزار تو ایک طرف ہے اور مغرب کو ایک محراب سا بھی بنا، کافی جگہ مغرب کو خالی ہے. مزار مشرقی دروازے کے قریب ہے. تو وہ کسی حکمران نے اپنے لیے مقبرہ بنایا تھا. پھر حضرت کا وصال ہو گیا تو اس نے انہیں وہاں دفن کر دیا. غالباً تغلق تھا یا کون تھا مجھے یاد نہیں، کوئی تغلق ہی تھا. تو وہ بڑا شاہی آداب والا مقبرہ. ایک حجرے میں آپ داخل ہوتے ہیں اور ڈیوڑی سی میں، پھر وہاں سے اس طرف آتے ہیں تو مزار میں داخل، اس میں مقبرے میں داخل ہوتے ہیں. پھر مزار بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اوپر لکڑی کی چھت سی بنی. اس وقت تو ویسا تھا، اب پتہ نہیں کیا. تو میں تو اس محراب کے قریب بیٹھ کر اپنے مراقبات کرنے لگ گیا. راجہ صاحب اپنی عادت کے مطابق حضرت کے مزار کے پاس گئے اور حاضر ہو گئے. اندر سلام دعا کی اور پوچھ لیا، سوال یہ کر دیا کہ حضرت اور بھی کوئی ملتان میں اس پائے کی ہستی ہے، اگر آپ نشاندہی فرما دیں تو ہم زیارت کر لیں ان کی. وہ بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا میرا تمہیں کس نے بتایا تھا؟
مجھے تلاش کر لیا، دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جو جا کر ڈھونڈ لو۔ راجہ صاحب کو دوسری دفعہ جھڑک پڑ گئی تو وہ میرے پاس آئے، بڑا چہرہ کربناک سا بنایا ہوا، جیسے بڑا بڑا دکھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی مجھ پر بڑے ناراض ہوئے حضرت، میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ اس پائے کی کوئی اور ہستی بھی ہے تو آپ بتا دیں تو ہم وہاں بھی زیارت کر لیں اور دعا کر لیں۔ تو بڑے ناراض ہوئے کہ میرا کس نے تمہیں بتایا، مجھے ڈھونڈ لیا تو دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جب ڈھونڈ لو جا تو بڑا انہیں دکھ لگا۔ مجھے انہوں نے بتایا تو میرا اپنا مزاج ہے، مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے دور سے چل کے ہم آئے ہیں اور میں دعا کر رہے ہیں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو میں اٹھ کر مزار کے پاس چلا گیا اور میں نے عرض کی حضرت ہم آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، ہمیں توجہ دینے کے لیے وہ ذمہ دار کافی ہے جو ہمارا شیخ ہے۔ تو ہم تو محض آپ کے اکراماً حاضر ہوئے تھے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ نہ بتائیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے کہ ہمیں کسی صاحب مزار سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے شاید مراقبات سالک المعجوبی کی ابتدا میں تھے، یا مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن فنا بقا یہ سالک المعجوبی کے ارد گردی تھے۔ لیکن مجھے تو میرا اپنا مزاج تھا، مجھے تو اس پہ ذرا ناگواری محسوس ہوئی، تو میں نے اٹھ کر جا کر کہہ دیا اور کہہ کے چلے آیا۔ تو پھر بعد میں ملاقات ہوئی، وہاں جانا نصیب ہوا۔ مزار پہ تو میں نہیں جا سکا، قلعے کے پاس سے دائیں بائیں سے ملتان جاتے تو گزرتے رہے، تو پھر فرمایا کرتے تھے یار مجھے نہیں پتا تھا تو تم اس بات کو بھلا دو۔ میں نے کہا جی مجھے تو یاد ہی نہیں، گزر گئی۔ ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، محترم ہیں، آپ صاحب منصب ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ حضرت جی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ہماری سلو کرا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں قلبی اور روحانی۔ تو ہر بندہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے جو ارشاد عالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو، وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکے۔ تو اب یہ باتیں اگر عام کی جائیں، ہر بندے سے کی جائیں تو وہ تو سمجھ نہیں، جب سمجھ نہیں سکتا تو پھر بعض اوقات انکار کرتا ہے، بعض اوقات بڑے شدید طریقے سے رد کرتا ہے، بعض اوقات مذاق اڑاتا ہے۔ تو وہ رد کرنے میں بھی، مذاق اڑانے میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا اپنا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے ایسی بات کیوں کی جائے جس میں پھر ان کے نقصان کا خدشہ ہو؟ لوگوں سے وہ بات کی جائے جو ان کے پلے پڑ سکے، جو وہ ہضم کر سکے۔ تو یہ باتیں ہلکے آباب میں تو چلو ایک طرح کا سبق بھی بن جاتی ہیں، ایک طرح کا شوق اور جستجو کو یہ مامیز عطا کرتی ہیں، اور بندہ اور زیادہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے کام کی نہیں ہے، اس لیے یہ کی نہیں جاتی۔ آپ نے لکھ دیا تو میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں، ان پر اصرار یا انہیں بار بار دہرانا یہ درست نہیں ہے۔